وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ نیکی نہیں کرو گے اور پرہیزگاری نہیں کرو گے اور کسی میں صلح نہیں کرواؤ گے لوگوں کے درمیان میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض نادان لوگ جو ہیں وہ قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ وہ غصے میں آ کر یا کسی سودے میں آ کر یا کسی شہی میں آ کر وہ قسم اٹھا لیتے تھے، مثلاً کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں بولیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، اپنے بھائی وغیرہ سے قطع تعلق کر لیں گے، اور وہ قسم کھا لیتے تھے معاذ اللہ کہ ہم جھوٹی گواہی ضرور دیں گے۔ یعنی الٹی سیدھی قسم کی قسمیں کھا لیتے تھے جس میں نیکی کی بجائے برائی اور اچھے کام کی ترغیب کی بجائے گناہ کا عنصر پایا جاتا، یا وہ خود بذات خود گناہ کبیرہ ہوتی۔ ماں باپ کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، قسم کھا لی۔ بھائیوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، قسم کھا لی۔ دو لوگوں میں صلح نہیں کروائیں گے، قسم کھا لی۔ آئندہ میں کوئی کسی دو بندوں میں صلح نہیں کرواؤں گا، لڑنے والوں میں، قسم کھا لی۔ یا میں تو ضرور بھی جھوٹی گواہی دوں گا، قسم کھا لی۔ ایسی قسمیں کھا لیتے تھے۔ اچھا، اور پھر اپنی ان قسموں کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو اس چیز کا پابند سمجھ لیتے تھے کہ میں تو یہ نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا، کہ اگر میں دو لوگوں میں صلح کروا بھی سکتا ہوں تو میں نے تو صلح کروانی نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس کا پابند ہی نہیں ہوں، میں تو قسم کے زمرے میں آ چکا ہوں، قسم کے نیچے آ چکا ہوں، اور قسم بھی خود ہی کھائی ہوتی تھی۔ میں اگر ماں باپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں تو اپنے آپ کو پابند کر چکا ہوں، کلام ہی نہیں کرنا۔ میں اگر جھوٹ کے بجائے سچی گواہی دے سکتا ہوں تو میں تو سچی گواہی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں قسم کے نیچے ہوں۔ خود ہی اپنے آپ کو ان قسموں کا پابند کر لیتے تھے، اور بعض جگہوں پر آج بھی یہ طریقہ جو ہے وہ رائج ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نیکی نہ کرنے پر اللہ کے نام کی قسم مت اٹھاؤ۔ اللہ کا پاک نام کس چیز کے اوپر استعمال کر رہے ہو؟ کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں سچی گواہی نہیں دوں گا، میں جھوٹی گواہی دوں گا، میں ماں باپ کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، میں دو بھائیوں میں صلح نہیں کرواؤں گا، یا کسی بھی گندے کام کی قسم اٹھا کر اپنے آپ کو اس قسم کا پابند کر دینا۔ اور یہ گناہ کے کاموں میں وہ کس کو درمیان میں لاتے تھے؟ اللہ کے پاک نام کو، اللہ کے پاک نام کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، یعنی اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر اس سے دوسرا کام نیک معلوم ہو، یعنی اگر کوئی ایسی بھی قسم اٹھائی ہے کہ یہ کام میں جون سا ہے کروں گا، اور
اس کی کمپیریٹیولی کوئی دوسرا کام اس سے بھی زیادہ اچھا آپ کو محسوس ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے بھی زیادہ اچھا نیک کام ہے وہ نیک کام کر ڈالو، اور قسم جون سی ہے اس کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ اور یہ الٹا گناہ کے اوپر قسم اٹھاتے تھے، یہ الٹا گناہ کے اوپر قسم اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام پاک نیک کام نہ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، اور قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ان کو کپڑے لے دو، یا 3 روزے رکھ لو۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ، اور اس کی قسم کھا کر نیکی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے، صلح نہ کرواؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے۔ تو یہ گناہ کا کام نہ کرو کہ اللہ کے پاک نام کو ان گندی قسموں کے اوپر، کہ جو گناہ کے کاموں میں تمہیں مدد دیں، ایسی قسمیں مت کھاؤ، اللہ کے نام کو ان گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری جو لا یعنی قسمی ہے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جی لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے۔ یعنی اگر ارادہ اور قصد کے بغیر کوئی ارادہ نہ ہو، قصد نہیں ہے، قسمیہ الفاظ جو ہیں وہ زبان کے اوپر جاری ہو جائیں، یا زبان پر جاری ہونے کی عادت پڑ جائے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات کے اوپر قسم کھانے کی، بات پر قسم کھانے کی، بات پر قسم کھانے کی، حالانکہ ان کا اس میں ارادتاً کسی گناہ کا ارادہ نہیں ہوتا، ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے ہر بات کے اوپر قسم اٹھانے کی۔ تو اللہ پاک اس کا ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اگر ارادے اور قصد کے بغیر قسمیہ الفاظ زبان پر جاری ہونے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے تو ایسی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ایسی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، ان کے لیے مہلت صرف 4 مہینے کی ہے۔ اگر تو رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، اس مدت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ہاں اگر پکا ارادہ طلاق کا ہی کر لیا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ تیسری قسم کا ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 224 میں اس قسم کا ذکر ہوا جو اللہ پاک کے نام کے اوپر گناہ کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 225 کے اندر اگلی آیت میں اس چیز کا ذکر ہوا کہ وہ قسم جس کی عادت پڑ گئی ہو بات کے اوپر قسم کھانے کی، اب اس قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو اپنی عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے
یا ان کو تکلیف دینے کے لیے یا ان کو ستانے کے لیے وہ قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ وہ ان سے ہم بستری نہیں کریں گے، ان عورتوں سے ہم بستری نہیں کریں گے۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی تھی اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہو جاتی تھی کہ یہ میرے نکاح میں بھی رہے گی، مگر جو اس کی زوجیت کے حقوق ہیں وہ بھی اس کو نہیں ملیں گے۔ ایسی قسم اٹھا لینی کہ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا، اور تاکہ یہ نکاح میں بھی رہے اور اس کی حقوق زوجیت جو ہیں وہ بھی اس کو نہ حاصل ہوں، یہ ان سے محروم ہو جائے۔ تو قرآن نے اس ظلم کا بھی اسلام نے خاتمہ کر دیا، ختم کر دیا، اور فرمایا یہ کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی تب تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، 4 ماہ کے اندر تمہارے نکاح میں رہے گی، تمہیں صرف اس قسم کے توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم نے 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو اب نکاح ٹوٹ جائے گا، اب نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے 4 مہینے کا وقت ہے، یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو، عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، اور اگر قسم نہیں توڑو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی، اور اب عورت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ تو اسلام نے، قرآن نے یہ جو عورت کے اوپر ایک ظلم ہوتا تھا اس ظلم کو بھی روک دیا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں بھی بند رکھو اور اس کے حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرو۔ تو اگر 4 ماہ کے اندر اندر قسم توڑ دو گے، رجوع کر لو گے، تو صرف قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر قسم نہیں توڑو گے تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اور اب عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے یا اسی شخص سے دوبارہ نکاح، اگر وہ اپنی خوشی سے پھر اس خامد سے نکاح کرنا چاہے تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاعوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔